السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ اور الحمدللہ کوشش کرنے کے بعد میں آج تقریباً 15-20 منٹ کے بعد ہی دوبارہ ایپیسوڈ کو ریکارڈنگ کرنا سٹارٹ میں کر چکی ہوں، اور میں انشاءاللہ 10-15 منٹ تک اس کو اپلوڈ بھی کر دوں گی۔ تو میں نے سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بات بتانی تھی کہ میں نے پہلے سوچا کہ میں صبح پارٹ 2 اس کا دے دوں گی کیونکہ ٹائم نہیں تھا بالکل بھی میرے پاس، لیکن پھر میں نے کہا کہ صبح بھی مجھ سے وہ ایپیسوڈ نہیں دیا جائے گا کیونکہ صبح بھی تھوڑی سی مصروفیت ہے، تو صبح بالکل بھی ایپیسوڈ نہیں دیا جائے گا، اس لیے صبح آپ لوگوں کو چھٹی ہوگی میری طرف سے، میں بھی چھٹی مناؤں گی اور آپ بھی چھٹی منائیے گا بھرپور طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑی سی مصروفیت ہے جس کی وجہ سے میں نہیں دے سکوں گی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں اگلے دن جب آؤں تو میں آپ لوگوں کو 28 کا پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 دونوں دے دوں۔ کوشش میری یہی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم جو ہوتا ہے وہ مجھے نہیں ملتا، تو جس کی وجہ سے میں کوشش کرتی بھی کوشش میں ناکام ہو جاتی ہوں، لیکن ابھی میں نے کوشش کی ہے اور میں اس میں کامیاب ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایپیسوڈ نمبر 27 کے پارٹ 2 کے ساتھ موجود ہوں، تو اس کو ٹائم ویسٹ کیے بنا ابھی سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ 27 کا پارٹ 2، اور تحریر ہے رابی راول کی۔ تمام لڑکیوں کو محفوظ طریقے سے بچانے کے بعد میجر غفران نے اسمگل شدہ مال ٹرک میں لوڈ کروایا اور اپنی ٹیم کو تمام مال اور لڑکیوں سمیت وہاں سے نکلنے کا آرڈر جاری کرنے کے بعد میجر غفران کیپٹن اسفند اور کیپٹن ارحان کے ساتھ اسی بیک سائڈ سے ہوتے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنا حلیہ مکمل طور پر بدل رکھا تھا اور ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر کوئی بھی شخص اس وقت یہ جج نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لوگ پاشا حسین کی پارٹی کا حصہ نہیں ہیں۔ ان تینوں نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی پسٹل کو اپنی پینٹ کے پیچھے لگایا۔ میجر غفران کیپٹن اسفند کو آنکھ سے اشارہ کرتے کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر کمروں میں داخل ہو کر کمروں کی تلاشی لینے لگے، جبکہ کیپٹن ارحان نے چند تصاویر لینے کے بعد فون اپنی جیب میں واپس ڈالا۔ کیپٹن ارحان کی شرٹ میں بٹن کی جگہ موجود کیمرہ اس پوری جگہ کی ریکارڈنگ کر رہا تھا جہاں نامور سیاستدان بے حیائی میں مصروف تھے، جس کا منہ بولتا ثبوت کیپٹن ارحان کے کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا تھا۔ تمام کمروں کو اچھی طرح سے کھنگالنے اور کیپٹن ارحان کی طرف سے اوکے کا سائن ملنے کے بعد میجر غفران نے ایس پی زریز کو کال ملائی، جو پہلے ہی بیل پر اٹھا لی گئی۔ ایس پی زریز، میں میجر غفران بات کر رہا ہوں، آپ ٹھیک 15 منٹ بعد پاشا حسین کے گھر پر ریڈ کریں گے؟ یس سر، میں اپنی پوری نفری اریسٹ وارنٹ اور سرچ وارنٹ کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔ میں نے پورے گھر کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے ایس پی زریز، میں نے گھر کی بیک سائڈ پر موجود ایک بڑے ہال نما کمرے میں اور پاشا حسین کے گھر کے دیگر کمروں میں کچھ ایسا مواد رکھا ہے جس سے آپ کو پاشا حسین اور یہاں پر موجود تمام سیاستدانوں کو اریسٹ کرنے میں آسانی پیش آئے گی۔ اوکے سر، میجر غفران کے کہنے کے مطابق ایس پی زریز نے ٹھیک 15 منٹ بعد اسی جگہ ریڈ ڈالی۔ اس سے پہلے کہ پاشا حسین کے بندے پاشا حسین کو ایس پی زریز کے آنے کا پتہ بتاتے، میڈیا نے اس جگہ کی کوریج کرنا شروع کی جہاں بے حیائی اپنے عروج پر تھی۔ میڈیا کو ایس پی زریز نے ہی بلایا تھا۔ دھڑا دھڑ کھینچی جانے والی تصویروں اور لائیو کوریج سے پاشا حسین سمیت تمام سیاستدان ہوش کی دنیا میں آتے ایک دم ہڑبڑائے۔ ان لوگوں کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے ہی میڈیا نے مرچ مسالہ لگا کر کوریج کرنا سٹارٹ کر دی تھی، جبکہ کچھ کیمرہ مین پاشا حسین کے گھر کی سائڈ پر موجود تھے۔ پاشا حسین کے گھر کی بیک سائڈ پر موجود تھے، جہاں تمام اسلحہ و بارودی سامان، ہیروئن، کوکین اور دیگر منشیات بڑی تعداد میں موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ پاشا حسین ایس پی زریز کو دیکھ کر کوئی قدم اٹھاتا، ایس پی زریز نے برآمد شدہ مال کو دیکھتے پاشا حسین کو اریسٹ وارنٹ دکھاتے پاشا حسین اور تمام سیاستدانوں سمیت وہاں کی ہر شخص کو اپنی حراست میں لیا، جبکہ پاشا حسین ایس پی زریز کے اس قدر ہڑبڑی مچانے پر اپنے دانت کچکچا کے رہ گیا، جس نے اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع نہیں دیا تھا۔
میڈیا کی لائیو کوریج ہونے کی وجہ سے تمام سیاستدان اپنے منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ ان سیاستدانوں کے ساتھ شامل دیگر پارٹیاں جو اس وقت پاشا حسین کی پارٹی میں تو موجود نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود ان پارٹیوں کے ان سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات ہونے کی وجہ سے ان میں بھی بھگدڑ مچ گئی تھی کہ کہیں ان کا نمبر بھی نہ آ جائے۔ اس تمام صورتحال کو لائیو دیکھتے عوام بہت زیادہ طیش میں آ گئی تھی اور عوام کی حکومت اور عدالتوں سے درخواست تھی کہ ان تمام سیاستدانوں کو پھانسی دے دی جائے جو ملک کے ساتھ غدار تھے اور اس کی جڑوں کو اندر ہی اندر اکھاڑ رہے تھے۔ ایس پی زریز نے پاشا حسین سمیت تمام لوگوں کو اریسٹ کر کے اپنے ساتھ وہاں سے لے کر جا چکے تھے، جبکہ چند ہی سیکنڈ میں اس لون کا نقشہ تبدیل ہو چکا تھا۔ جہاں چند سیکنڈ پہلے تمام لوگ اپنی آخرت کو بھلائے لون کا نقشہ تبدیل ہو چکا تھا جہاں چند سیکنڈ پہلے تمام لوگ اپنی آخرت کو بھلائے دنیا کی رنگینیوں میں مصروف تھے۔ صبح کورٹ کے نوٹس جاری ہوتے ہی ان تمام لوگوں کو کورٹ میں پیش کیا جانا تھا، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ اگر اس وقت کوئی بھی سیاستدان رہا ہو جاتا تو ایس پی ان کے عتاب کے نشانے پر رہنے والا تھا۔ اس کے برعکس ایس پی کی بہادری، جرأت اور حوصلہ مندی پر عوام اور حکومت کو فخر تھا، جو پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے ملک کے غداروں کو منظر عام پر لائے تھے۔ ایس پی زریز کی جرأت، حوصلہ مندی اور بہادری کل کے نکلنے والے سورج کے ساتھ ایس پی کے حق میں بہت بہتر ثابت ہونے والی تھی، جس سے خود ایس پی زریز بھی انجان تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی میری آج کی ایپیسوڈ نمبر 27 کا پارٹ 2، جو کہ میں آپ لوگوں کو چند ہی سیکنڈ میں اپلوڈ کرنے والی ہوں۔ تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا ناول اور میرے ناول کے ایپیسوڈز کیسی لگ رہی ہیں۔ آپ لوگ اتنی کنجوسی کرتے ہیں ناول کے کمنٹ کرنے میں کہ میرا دل ہی خراب ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے میں۔ اتنی محنت کرتی ہوں اور اتنی کوشش کر کے آپ لوگوں کے سامنے آتی ہوں، لیکن آپ لوگوں کا وہ ایک ہی چیز کہ بھئی نہ تو کمنٹ میں رسپانس ملے گا، نہ سبسکرائب میں رسپانس ملنا ہے، نہ لائکس میں رسپانس ملنا ہے۔ تو خدا را تھوڑا سا وہ جو ہے آپ لوگ رحم بھی کھا لیں اپنے رائٹرز کے اوپر کہ اتنی محنت کے بعد اگر وہ آپ لوگوں کو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ کم از کم لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی قباحت ہے یا کوئی مسئلہ ہے، بالکل بھی۔ اگر آپ 10-15 منٹ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو صرف 2 منٹ لگتے ہیں سبسکرائب کرنے میں، تو اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا مت بھولیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا ناول کیسا لگا ہے۔ مجھے آپ لوگوں کے کمنٹ کا، مجھے آپ لوگوں کے لائک کا بے چینی سے انتظار ہوتا ہے کہ ریڈرز کم از کم یہ تو بتا دیں کہ انہیں میرا ناول لگ کیسا رہا ہے، میں ان کی ذہن کے مطابق بھی اپنے ناول کو اپلوڈ کر رہی ہوں یا نہیں، آیا انہیں میرا ناول پسند آ بھی رہا ہے کہ نہیں۔ ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات مجھے آپ لوگوں سے چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ لوگ مجھے کمنٹ کریں گے، اور مجھے آپ لوگوں کے کمنٹ کا شدت سے انتظار رہے گا کہ آپ لوگ کب مجھے رسپانس کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل تو میں نہیں کہہ سکتی کہ میں اپنا ایپیسوڈ 28 لے کر آؤں گی، کوشش، اب مجھے یہ لفظ کہنے وقت بھی کچھ ہو رہا ہے کہ میں اب کوشش کا لفظ پھر یوز کروں گی، اور اگر مجھ سے نہ آیا گیا تو آپ سمجھیں گے بھئی آپ کی رائٹر نے تو عادت ہی بنا لی، یہ کوشش کا نام لیتی ہے اور اس کے بعد حاضر ہونا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو میرا نہیں خیال کہ میں کل ایپیسوڈ دے سکوں گی، لیکن اگر دیا تو وہ سمجھ لیجیے گا آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ مجھے پرسوں تک کے لیے دیں اجازت، اپنی دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ السلام علیکم، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔